الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی وشرح صدورنا بمعرفت علی وزین عیوننا ببقاء علی. الصلاۃ والسلام علی علی وعلی جد علی وعلی اب علی وعلی ام علی وعلی عم علی وعلی ابن عم علی وعلی اخ علی وعلی اولاد علی وعلی حسن بن علی وعلی حسین بن علی وعلی عباس بن علی وعلی بنات علی وعلی زینب بنت علی وعلی ام کلثوم بنت علی وعلی اصحاب علی وعلی شیعت علی وعلی محب علی ولعنت الدائمۃ علی اعداء علی. اما بعد فقد قال رب علی فی شان علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشرقت الارض بنور ربها صلوات. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مرحومین کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مرحوم بالخصوص مرحوم پیار علی، رجب علی خیم جی اور ان کی فیملی کے مرحومین اور ابراہیم لدہ فیملی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. واقعاً ہم اور آپ سب خوش نصیب ہیں. آپ وہ پھول ہیں جن کو بی بی نے چن کر باب علم، باب معرفت اس باب پر رکھا جس باب پر انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ آتے ہیں. چن کر ہم اس باب پہ رکھا تاکہ ہم سلمان و ابو ذر بن جائیں، تاکہ کسی مقام و منزل تک پہنچ جائیں. ہم واقعاً خوش نصیب ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. آج روز جمعہ ہے، اور جمعہ منسوب الی صاحب الزمان ہے. آپ کے سامنے کچھ صاحب الزمان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. وقت کا امام ہے، تاکہ کچھ معرفت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ نماز میں اضافہ ہو سکے اور نماز کے درجات بلند ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین منور ہوگی، زمین روشن ہو جائے گی، زمین جگمگائے گی بنور ربہا، رب کے نور سے. اس نور سے مراد صاحب الزمان کا نور ہے. روایات کو دیکھ کر یہ میں نے بات کی ہے. ایک روایت آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جناب مفضل سے یہ روایت ہے، چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربہا. تحقیق ہمارا قائم جب قیام کرے گا، زمین منور ہو جائے گی، زمین جگمگائے گی رب کے نور سے. آگے امام فرماتے ہیں وَإِسْتَغْنَى الْعِبَادُ عَنْ ضُوءِ الشَّمْسِ. لوگ، عزادار، مومن، یہ ناس، یہ بندے سارے مستغنی ہو جائیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے شمس کے نور سے. کیوں؟ اسی لیے جب شمس کا نور ہے
ہم منتظر ہیں تام نور کا۔ جب تام نور کا ظہور ہوگا تو لوگ ناقص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، مستغنی ہو جائیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے، منتظر نہیں رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں تام نور کا۔ کیوں؟ کیونکہ شمس ہزار گنا سے زیادہ شمس کرۂ ارض سے بڑا ہے۔ بڑا ہونے کے باوجود ایک ہی وقت میں زمین کو منور نہیں کر سکتا، کہیں دن ہے تو کہیں رات، منور نہیں کر پا رہا۔ میرے صاحب الزمان جب آئیں گے تو ایک ہی وقت میں کرۂ ارض کو منور کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے اور ہے بھی کہ جب چراغ بلند ہو تو ان کا نور پھیلتا ہے، ان کی روشنی پھیلتی ہے۔ شمس کرۂ ارض سے بڑا بھی ہے اور بلند بھی ہے، ان کا نور پھیلتا بھی ہے، ان کی روشنی پھیلتی بھی ہے۔ ان کی نور پھیلنے کے باوجود بھی ایک ہی وقت میں کرۂ ارض کو منور نہیں کر سکتا، کہیں دن ہے تو کہیں رات۔ لیکن میرے صاحب الزمان جب آئیں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو کرۂ ارض میں ہوں گے، فرش پر ہوں گے۔ فرش میں ہو کر زمینیوں کو بھی منور کریں گے، آسمان والوں کو بھی منور کریں گے، زمینیوں کو بھی منور کریں گے، فرشیوں کو بھی منور کریں گے، عرشیوں کو بھی منور کریں گے۔ جو زمین پر بیٹھا ہو ان کا نور عرش تک جاتا ہو، اگر عرش پر ہو تو اس کا نور کہاں تک ہو جانا چاہیے؟ یہ صاحب الزمان ہیں۔ اور شمس اس موجودات کے، اس عوام الناس کے، اس لوگوں کے مطابق نور نہیں دیتا، ان کے مطابق نور نہیں دیتا۔ اگر نور کم ہو تو سردی ہوتی ہے، اگر نور زیادہ ہو تو گرمی ہوتی ہے، یعنی طبیعت کے مطابق یہ شمس نور نہیں دیتا۔ یہ شمس مجبور ہے، یہ شمس مجبور ہے۔ جب صاحب الزمان آئیں گے تو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ موجودہ کی طبیعت کے مطابق ان کو نور دیں گے۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق نور دینا، قسم بے خدا تمام کائنات ختم ہو جائے۔ ایک آیت کو دیکھ کر، روایات کو دیکھ کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ ایک مصداق ذکر کر رہا ہوں۔ ایک نبی خدا ہے، کلیم اللہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، کلیم اللہ ہے۔ جب کوئی طور پہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب الزمان کا تھوڑا سا نور دکھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ وہ کلیم اللہ تھے، نبی اللہ تھے، اس کوہ طور پر ٹھہر نہ سکے، گر پڑے۔ فقط گرے نہیں، کتاب کو دیکھ کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، کتاب کا حوالہ ہے ائمتنا ہم عباد الرحمن، 2 جلدوں پہ کتاب ہے، ان میں انہوں نے یہ روایت ایک نقل کی ہے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو زندہ کیا۔ یہ تھوڑا سا نور تھا امام کا۔ اگر امام ظہور کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق نور دیں تو یہ کہاں زندہ رہ پائیں گے، جبکہ نبی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ موجودات کے مطابق ان کو نور دیں گے، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بہاری بہار ہوگا، نوری نور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ لوگ وَاسْتَغْنَى الْعِبَادُ عَنْ ضُوءِ الشَّمْسِ، لوگ شمس کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اور یہ خاصیتیں جنت کی ہیں، جنت میں بھی یہ خاصیت ہے۔ ایک آیت ہے
اس میں یہ ہے جملہ ہے لا یرون فیہا شمسا، جنت میں آپ شمس کو نہیں دیکھیں گے، اور جب صاحب الزمانہ آئیں گے تو لوگ بھی شمس کو نہیں دیکھیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے۔ کیوں نہ جنت ہو، اس دنیا کو مولا کیوں نہ جنت بنائیں۔ اور اس کی تائید میں ایک روایت ہے چھٹے امام سے، کچھ اصحاب میرے چھٹے امام کے بارگاہ میں حاضر تھے، ان کے محضر میں حاضر تھے۔ کسی ایک بندے نے دعا کی کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ میرے چھٹے امام نے ان سے کہا کہ یہ دعا نہ کرو، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ آپ سے جنت سلب نہ کرے، جنت میں ہو آپ سے جنت سلب نہ کرے، کیونکہ آپ کی دل میں چھٹے امام کی محبت ہے، امام کی محبت ہے، امام کی معرفت ہے، اور جس کے دل میں امام کی محبت ہو، معرفت ہو، وہ جنت میں ہی ہوتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ جنت سلب نہ کرے، اور جب صاحب الزمان آئیں گے نا، جب صاحب الزمان سامنے ہو، جنت کی کیا ضرورت، اس جنت کی کیا حیثیت جس میں امام نہ ہو، جس میں صاحب الزمان نہ ہو، اور اس کی کیا حیثیت ہوگی جس میں صاحب الزمان ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ یہ صاحب الزمان ہیں۔ آگے جناب مفضل روایت کرتے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں سار اللیل والنہار واحدا، دن اور رات ایک ہی ہو جائیں گے، دن اور رات ایک ہی ہو جائیں گے۔ جب یہ ایک ہی ہو جائیں گے تو یہ دنیا میں نظام کیسے چلے گا، یہ لوگ کیسے کام کریں گے؟ اس لیے میں نے کسی استاد سے پوچھا تو ان آگا نے یہ جواب دیا، وہاں ارادہ جو بندہ جو شیعہ ارادہ کرے گا، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ جیسے ایک بندہ مشرق میں بیٹھا ہو، اگر مغرب والے سے بات کرنا چاہے تو وہ فقط ارادہ کرے گا، اگر پرندے کا ارادہ کرے تو پرندہ آ جائے گا، مچھلی کا ارادہ کرے، جس کا بھی ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا، جیسے جنت میں۔ اور ایک اور بات، جب میرے صاحب الزمان ارادہ کریں گے نور پھیلے گا، دن ہو جائے گا۔ جب میرے صاحب الزمان ارادہ کریں گے نور سمیٹ جائے گا، روشنی سمیٹ جائے گی، رات ہو جائے گی۔ یہ زمانہ ہوگا، یہ نظام ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ یہ نور ہے، اسی نور سے اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو منور کرے گا، اور اسی نور سے اللہ نے ہمارے قلوب کو منور کیا۔ ایک روایت میں ہے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یا ابا خالد، اے ابا خالد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من شمس المضیۃ بالنہار۔ امام کی معرفت، امام کی محبت، نور امام قلب مومن میں، قلب شیعہ میں اس شمس مضیۃ سے بھی زیادہ منور ہے، زیادہ نور رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ جو نور نہیں مان رہے، قیامت کے دن جب ان کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ عزادار کو دیکھیں گے، اسی مومن کو دیکھیں گے۔ جب مومن کا گزر ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے اے عزادار، اے مومن، اے شیعہ، ذرا ٹھہر جا، ہمیں سکون حاصل کرنے دے، ہم سکون حاصل کریں۔ تو جہنم ادب سے کہے گی اے عزادار، اے مومن، اے شیعہ، جلدی سے گزر جا، تمہارے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ یہ آگ ہے، یہ کتنا عزادار مقدر کا سکندر بندہ ہے کہ جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ اگر جہنم کی آگ کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر اس دنیا میں آ جائے نا تو دنیا کو جلا کر راکھ کر دے، اس جہنم کو مومن عزادار کا نور بجھا رہا ہے۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ ایک روایت آؤ، یہ کتاب محاسن سے ہے، یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، پہلی جلد میں یہ روایت ہے۔ یہ رات میں روایت پڑھی تھی، یہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ روایت سید قمیل جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آگا ایک حدیث سنا دیں۔ میں نے کتاب کھولا تو سامنے یہ حدیث آ گئی، تو میں نے ان کو سنایا کہ کچھ لوگ، ایک قوم عرش کے دائیں طرف یمین نوری منبر پر بیٹھے ہوں گے، ان کا چہرہ نور ہوگا، نورانی ہوگا، انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے، ولی رشک کریں گے، رسول رشک کریں گے کہ ہمارا نور بھی ایسا ہو۔ غور کیجیے گا، یہ رات کی روایت میں سنا رہا ہوں، المحاسن سے ہے، اور یہ بہار الانوار کا بھی مصدر ہے۔ وہ رشک کریں گے تو کسی صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہیں، رسول بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، وہ کون ہوں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، واللہ شیعۃ علی، اللہ کی قسم یہ علی کے شیعہ ہوں گے جن سے انبیاء بھی رشک کریں گے۔ تو آغا نے ایک سوال کیا، آغا سید قمیل نے سوال کیا، آغا یہ آخرت میں ہوگا؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر روایت کو میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں تو یہ واقع ہو چکا ہے، واقع ہوگا بھی، ہوا بھی ہے اور ہو چکا بھی ہے۔ تو آغا نے سوال کیا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس روایت کو یاد کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، پروردگار یہ کن کا نور ہے؟ وہ دیکھ کر رشک کرنے لگے، یہ کن کا نور ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا تھا یہ علی کے شیعوں کا نور ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے پروردگارا مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے، تو اللہ نے قرآن میں آیت بتا دی، ان من شیعتی ابراہیم، تحقیق ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھا۔ یہی وہ شیعہ ہیں، واقع ہو چکا ہے، قیامت میں بھی ہوگا اور ہے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اور انبیاء، اوصیاء، رسول، صاحب الزمان کے شیعوں کے نور سے رشک کرتے ہیں، اللہ جانے صاحب الزمان کا کیا نور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ یہی نور ہے کہ دشمن یزیدی، سفیانی، دجالی اسی نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اسی نور کو بجھائیں۔ میں کہوں گا کہ یہ کتنے بڑے بے عقل ہیں، کتنے یہ عقل کے اندھے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شمس کے نور کو پھونکوں سے بجھایا جائے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ شمس کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب الزمان کے نور کو پھونکوں سے بچائیں۔ کیسے بجھائیں گے؟ یہ کتنے اندھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اس متم نور سے مراد سے متم امامت ہے، اللہ اس امامت کو مکمل کر کے رہے گا۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اسی نور کو بجھائیں۔ یہ پھونک آپ نے سنا، دل کہہ رہا ہے، دل کی بات مان کر ایک اور پھونک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نجفی کا جملہ سنیے پھونک سے۔ آیات کو دیکھ کر، روایات کو دیکھ کر یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے صاحب الزمان کے نور کو بجھائیں۔
دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ میں بھی تمہیں ایک پھونک سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مولا کا نوکر ہے، ایک صاحب زمان کا سپاہی ہے جو یہ ناز کرتا ہے، یہ افتخار کرتا ہے کہ میں مولا کا نوکر ہوں، میں مولا کا غلام ہوں۔ جب وہ ایک سور پھونکے گا تو دنیا کو مار دے گا، جب دوبارہ سور کو پھونکے گا تو کائنات کو زندہ کر دے گا۔ یہ صاحب زمان کا نوکر ہے جو ایک سور پھونکنے سے کائنات کو مارتا ہے، ایک سور پھونکنے سے کائنات کو زندہ کرتا ہے۔ یہ نوکر کا مقام ہے، صاحب زمان کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ یہ ایک پھونک ہے جو ایک پھونک سے دنیا کو زندہ کر دے، دنیا کو مار دے۔ یہ کیا کر سکیں گے؟ اور دجالی سفیانی یہ چاہتے ہیں کہ اسی نور کو ختم کر دیں، اور مولا صاحب زمان کے ظاہری طور اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کروا دیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کروا دو۔ 20,000 سے زیادہ انہوں نے بچے قتل کروا دیے، اور اسی طریقے سے صاحب زمان کے دور میں بھی انہوں نے 20,000 سے زیادہ بچے قتل کروا دیے۔ پہرا تھا، پہروں کے باوجود بھی جب میرے صاحب زمان ظاہری طور پر دنیا پر آئے، تھا پہلے سے ہی ظاہری طور پر، جب اس دنیا پر آئے تو بی بی حضرت نرجس سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ کچھ سپاہی اور کچھ خواتینیں داخل ہو رہی ہیں، کچھ سپاہی داخل ہو رہے ہیں، کچھ خواتینیں داخل ہو رہی ہیں۔ میری بیوی نے صاحب الزمان کو اٹھا کر ایک کنویں میں رکھا۔ جیسے سپاہی داخل ہوئے انہوں نے تلاش کیا، کچھ نہ ملا، چلے گئے۔ خواتین نے تلاش کیا، کچھ نہ ملا، چلی گئیں۔ میری بیوی پریشان نہیں تھی، میری بیوی بھی مطمئن تھی، کیونکہ میری بیوی جانتی تھی کہ یہ کلنا محمد ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا گیا پانی سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول کے ذریعے سے باہر نکالا گیا، یہ نبی نہیں تھے، یہ صاحب زمان تھے، یہ کلنا محمد تھے۔ جیسے حضرت محمد باقر علیہ السلام جیسے کنویں میں آئے تھے، تو پانی کا بلند ہونا شروع ہوا تھا، پانی کا بلند ہونا شروع ہوا تھا، زمین کے برابر ہوا، میرے 5 امام اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے میرے صاحب زمان بھی پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کل علی بن کر۔ جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک یہودی کو دیکھا، یہودی میرے صاحب زمان کو، میرے علی بن ابی طالب کو دیکھ رہا تھا، میرے علی بن ابی طالب نے پانی کو دیکھا، پانی وہیں جم گیا، میرے مولا اس پر چلنے لگے، چلتے چلتے یہودی تک پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ میرے علی بن ابی طالب کے نالین بھی گیلے نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے جب بی بی نے دیکھا تو میرے صاحب زمان کا دامن بھی گیلا نہیں ہوا۔ یہ کلون علی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی نور سے زمین کو منور کرے گا۔ آج وہ غائب ہیں۔ میرے صاحب زمان آج بھی رو رہے ہیں۔ میرے صاحب زمان بہت بڑے مظلوم ہیں۔ زیارت ناہیہ میں میرے صاحب زمان فرماتے ہیں، میں صبح و شام روتا ہوں، لأبکین لک بدل دموع دمع۔ میرے صاحب و زمان خون کے آنسو روتے ہیں، صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا، مولا آپ خون کے آنسو کس پر رو رہے ہیں؟
کیا حسین پر آپ رو رہے ہیں؟ حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں، صاحب زمان فرماتے ہیں، لو کان الحسین حاضر لبکا، اگر حسین حاضر ہوتے تو حسین بھی صبح شام خون کے آنسو روتے۔ اس نے سوال کیا، مولا اتبکی علی ابی الفضل العباس لأنہ قطیع الیدین، کیا آپ ابو الفضل العباس پر رو رہے ہیں؟ ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ میرے صاحب زمان فرماتے ہیں، میں چاچا عباس کے بازو پہ گریہ نہیں کر رہا، عباس کو تیر لگے ان پہ گریہ نہیں کر رہا۔ لو کان العباس حاضر لبکا، اگر عباس بھی حاضر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ راوی نے پھر سوال کیا، پوچھنے والے نے پھر پوچھا، مولا تبکی علی علی الاکبر، کیا آپ علی اکبر پہ گریہ کرتے ہیں؟ ان کو برچھی لگی، حسین کا جوان تھا، ان پر گریہ کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، نہیں، لو کان علی الاکبر حاضر لبکا، اگر علی اکبر بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا اتبکی علی مصیبت القاسم، کیا آپ قاسم کی مصیبتوں پہ رو رہے ہیں، ان کی ٹکڑوں پہ رو رہے ہیں، ان کی یتیمی پر رو رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، نہیں، لو کان القاسم حاضر لبکا، اگر قاسم بھی ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ کس مصیبت پر خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ مولا نے ایک جواب دیا، مولا نے فرمایا، اب کی علی سبی امتی زینب، اور علی کی لاڈلی بیٹی کی اسیری نے مجھے صاحب زمان کو خون کے آنسو رلا دیے۔ اللہ جانے زینب سلام اللہ علیہ کو بازاروں میں، درباروں میں، کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک بی بی کو مارتے رہے، کوئی تازیانہ مارتا رہا، کوئی تماچے مارتا رہا۔ میں قربان جاؤں سید الساجدین پر، سید الساجدین دیکھتے رہے، پھوپھی کو تماچے مارتے رہے، سید الساجدین دیکھتے رہے، اور ایک جملہ کہا، فَيَا لَيْتَ أُمِّي فَلَمْ تَلِدْنِي، اے اماں کاش مجھے نہ جانتی۔ اللہ اکبر۔ میرے صاحب و زمان خون کے آنسو روتے ہیں، صبح شام خون کے آنسو روتے ہیں، مظلومیت پر روتے ہیں۔ اور اسی لیے زیارت آل یاسین میں ایک جملہ ہے، جب ہم صاحب و زمان پر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علی حین تصلی، السلام علی حین تصلی و تقنتو، میرا سلام ہو اس وقت کے امام پر جو نماز کی حالت میں ہے، جو دعا مانگ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مولا صاحب و زمان نماز کی حالت میں کیا مانگتے ہیں؟ میرے صاحب و زمان منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں۔ میرے صاحب و زمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں، اے پروردگارا مجھے بھیج دے، میں ان سے پوچھوں کہ علی کی لاڈلی بیٹی کو کیسے اسیر بنایا جاتا ہے، میں ان سے پوچھوں کہ حسین کو کیسے مارا جاتا ہے، میں ان سے پوچھوں کہ سکینہ کو کیسے تماچے مارے جاتے ہیں، میں ان سے پوچھوں نبی کی ایک ہی بیٹی کے محسن کو کیسے مارا جاتا ہے، میں ان سے پوچھوں نبی کی ایک ہی بیٹی زہرا کو کیسے تماچے مارے جاتے ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ ان کے پسلیاں کیسے توڑی اللہ تبارک تعالیٰ زیارت قبول، آپ کی عبادت قبول فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے لیے اور فرمائے، ان کے